اور تیسرے حضرت جعفر اور چوتھے حضرت عبداللہ، یہ حضرت علی کی اولاد ہے جو کربلا میں شہید ہوتی ہے، اور پانچویں شہزادے حضرت عثمان بن علی، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کے، اور چھٹے محمد بن علی، اور ساتویں شہزادے جو کربلا میں شہید ہو رہے ہیں ابو بکر بن علی۔ اللہ اکبر۔ تو اب نہ تو کوئی عثمان کا نام لیتا ہے اور نہ کوئی ابو بکر کا نام لیتا ہے، یہ بھی کربلا میں اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں۔ جس طرح انہوں محمد علیہ السلام نے کربلا میں جان پیش کی ہے، اسی طرح عثمان بن علی نے بھی جان پیش کی ہے، ابو بکر بن علی نے بھی جان پیش کی ہے۔ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیونکہ علی نے ان کا نام اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہوا تھا۔ یہ حضرت علی کے شہزادے ہیں، تو حضرت علی نے ان کے نام پہ نام رکھ کر بیٹوں کا یہ بتایا ہے کہ ہماری تو محبت تھی۔ تو نام کن کے نام پہ رکھا جاتا ہے؟ کبھی دشمن کے نام پہ بچوں کا نام کسی نے رکھا؟ کس کے نام پہ رکھا جاتا ہے؟ جس سے بہت محبت ہو۔ بندہ دادے کے نام سے نام رکھتا ہے برکت کے لیے، پردادے کا نام رکھ لیتا ہے برکت کے لیے۔ تو حضرت علی اپنے یاروں کا نام رکھ رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کا مقام حضور کی بارگاہ میں کیا ہے۔ یہ 7 شہزادے حضرت علی کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں شہید ہوتے ہیں، اور پھر حضرت امام حسن کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوتے ہیں، ابو بکر بن حسن۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت علی نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اور حضرت امام حسن نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق کا، ان کا جب ہم شجرہ نسب پڑھتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کا نام حضرت ام فروہ ہے۔ باپ کی طرف سے تو علی کی اولاد سے ہیں، لیکن ماں کی طرف سے دیکھیے، ان کی ماں کا نام حضرت ام فروہ ہے، اور ان کے باپ کا نام قاسم ہے، اور قاسم کے باپ کا نام محمد ہے، اور محمد کے باپ کا نام ابو بکر ہے۔ میں نتیجہ نکال لیں، حضرت امام جعفر صادق کے دادا علی لگتے ہیں اور نانا ابو بکر لگتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یعنی کہ کیا مطلب کہ یہ آپس میں رشتے لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں۔ اور میں یہاں ایک اور حوالہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ کہیں۔ ہو سکتا ہے کئی حضرات نے یہ بات پہلی مرتبہ سنی ہو کہ حضرت فاروق اعظم کے گھر حضرت علی کی بیٹی تھی۔ حضرت فاروق اعظم ہیں حضرت علی کے کیا لگے؟ داماد۔ اور حضرت فاروق اعظم کے گھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی ہیں، جو حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں آئی۔ اور حضرت فاروق اعظم نے جب نکاح کیا تو کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے حسب نسب ختم ہو جائیں گے، میرا نسب نہیں ختم ہوگا، میں یہ برکت لینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کا نکاح حضرت علی کی بیٹی سے ہوتا ہے۔ اور پھر تھوڑا اور پیچھے چلیے، حضرت امام زین العابدین کی امی جان حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہے؟ جب ایران عراق علاقہ فتح ہوتا ہے تو اس بادشاہ کی شہزادیاں لونڈی بنا کر لائی جاتی ہیں۔ تو اب لوگوں میں اختلاف ہوا، باتیں ہوئیں کہ یہ شہزادی ہے تو اس کا نکاح تو پھر شہزادے فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ سے ہوگا۔ تو حضرت فاروق اعظم صبح آئے، فرمایا این الحسین، کہیے سبحان اللہ، حسین کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت امام حسین آتے ہیں حضرت فاروق اعظم کے پاس۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یہ بھی شہزادی ہے اور یہ بھی شہزادہ ہے، لہذا شہزادی کا نکاح شہزادے حسین سے کیا جائے گا۔ حضرت شہر بانو کا نکاح، اور چھوٹے شور نہ کرو یار، اور چھوٹے شور نہ کرو۔ حضرت شہر بانو کا نکاح حضرت فاروق اعظم حضرت امام حسین سے خود پڑھاتے ہیں، اور پھر کربلا میں شہزادے شہید ہوئے، صرف حضرت زین العابدین ہی بچے۔ تو اس میں بھی ایک حکمت تھی، توجہ کرنا، اس میں بھی ایک حکمت تھی۔ حضرت امام زین العابدین کی والدہ ہیں حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا، تو حضرت امام زین العابدین کو
کربلا سے واپس بھیجا گیا اور شہزادہ بھی واپس آ سکتا تھا، لیکن حضرت امام حسین نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا سے واپس اس لیے بھیجا کہ میری نسل اس سے چلے گی، اور اس کی ماں کا نکاح مجھ سے فاروق اعظم نے پڑھایا ہے، فرمایا اس کو واپس اس لیے بھیج رہا ہوں کہ جتنے سیدزادے ہوں گے وہ فاروق اعظم کا احترام کیا کریں گے، کیونکہ ان کا نکاح فاروق اعظم نے پڑھایا ہے۔ تو حضرت امام حسن کے بیٹے کربلا میں ابو بکر شہید ہوتے ہیں، ابو بکر بن حسن، عبداللہ بن حسن، حسن قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور پھر آگے حضرت امام حسین کے 2 بیٹے حضرت علی اکبر اور حضرت عبداللہ، جن کا نام حضرت علی اصغر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے 3 بیٹے جن کا تینوں کا نام علی ہے، علی اکبر، علی اوسط، جن کا نام زین العابدین پڑا، یہ آپ کا لقب ہے، نام آپ کا علی ہے، علی اوسط، اور تیسرے شہزادے علی اصغر۔ حضرت امام زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، آپ عبادت اتنی کرتے تھے کہ لوگوں کو آپ کا نام بھول گیا، یاد رہا تو آپ کا لقب زین العابدین یاد رہا، نام آپ کا علی اوسط ہے۔ اور پھر آگے چلیے، حضرت عباس کے ایک بیٹے جو ہیں، جو حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، محمد بن عباس بن علی، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، یہ آل کے شہزادے ہیں۔ اور 3 حضرت عقیل کے بیٹے، عقیل بن علی حضرت ابی طالب، عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 3 بیٹے حضرت جعفر، حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کربلا میں آل کے شہزادے۔ اور 2 پوتے حضرت عقیل کے، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن ابو سعید بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کربلا میں شہید ہوتے ہیں، جو حضور کی آل کے شہزادے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، جن کا لقب ہے، ان کے 2 شہزادے حضرت عون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ ہاشمی شہزادے کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ 20، اور بعض روایات میں 22 ہیں، اور باقی جتنے بھی شہید ہوئے وہ صحابہ کرام کی اولاد ہے، یا کچھ صحابی بھی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ حقیقی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ادھر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی آل کے شہزادے عون و محمد نے تو شہادت پیش کی ہے، حضرت علی اکبر کی بھی شہادت ہوئی ہے، حضرت علی اصغر کی بھی شہادت ہوئی ہے، لیکن آل کے کچھ اور شہزادے بھی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کربلا سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ وہ سبق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہمارے امام حسین نے تیروں کی برسات میں بھی نماز نہ چھوڑی، ہم پانی کی برسات میں چھوڑ دیتے ہیں، تو لہذا ہم حسینی ہیں تو پھر حسینی کلو حسینی بننا چاہیے، 2-4 دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے حسینی بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین علی وقار علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔